وتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى ذرية الحسين. محترم ناظرین اور ناظرات، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آج کی جو مناسبت ہے وہ 28 رجب المرجب، جب قافلہ حسینی عازم سفر ہوا مدینہ منورہ سے بسوئے کربلا۔ اس عنوان پر کچھ معروضات بہت ساری آپ نے پہلے سن رکھی ہیں، کچھ اس سے ہٹ کر آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ ان میں سے ایک کے اسباب خروج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے، یعنی کون سے وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ کو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنا پڑا، پھر آپ وہاں سے مکہ تشریف لے گئے اور مکہ سے کربلا، اور یہ پورا جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو انکار بیعت کے بعد 12 دن آپ مدینہ منورہ میں رہے، اور اس کے بعد وہاں سے سخت رخت سفر باندھ لیا، اور 132 دن یعنی 3 شعبان المعظم کو آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور 132 دن آپ کا وہاں قیام ہے، اور 10 ذی الحجہ کو، بلکہ اس سے پہلے 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد عازم سفر الی کربلا و کوفہ ہو جاتے ہیں، اور 23 دن کا سفر یعنی مکہ سے لے کر کربلا کے درمیان 23 دن یعنی 23 ڈیز راستے میں گزرے، اور 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے، اور 8 محرم کو 10 محرم کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، یعنی 8 دن ٹوٹل آپ کربلا میں رہے۔ ٹوٹل 175 دن میں کتنی بڑی موومنٹ آئی، کتنی بڑی تبدیلی آئی، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے اہل و عیال کو راہ خدا میں جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ اور آگے بڑھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جناب محترم قاسم علی یاوری صاحب وہ مرحوم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ایسے ہی سلطان جعفری صاحب ہالینڈ سے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے لیے ایک سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। नाज़रीन मोहतरम, असबाब खुरूज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कह देना बहुत आसान है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना छोड़ा, लेकिन मदीना छोड़ना बहुत मुश्किल है। आप हजरात भी परदेश में रहते हैं कि जब अपने वतन से आप निकलते हैं तो अपने वतन की और वो गलियां जिन गलियों में आप पले बड़े होते हैं, जिन गलियों में अपने दोस्त, अपने अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आपने अय्याम और सुनहरी औकात गुजारे होते हैं, वो इंसान को कभी भी नहीं बोलते। आखिर वजह क्या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि जवानाने जन्नत के सरदार हैं और उस मदीनतुर रसूल को क्यों छोड़ रहे हैं, हालांकि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाना, उनका मज़ार वहां है, आपकी वालिदा माजिदा जिनसे आप बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार करते थे, उनकी कब्र मुतहर मदीना में है, और आपके भाई जो कि जवानाने जन्नत के सरदार आपके नजीरों में से है, उनकी कब्र मुतहर वहां है। तो किस वजह से आपने कोई जाहिर है इतना अहम और आला मकसद होगा जिसके लिए अपनी जात को कुर्बान कर रहे हैं और आपने वहां से निकले, उसके असबाब क्या हैं। अब सारे असबाब तो मैं पेश नहीं कर सकता, अलबत्ता उसमें से कुछ कुछ मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन यह बात याद रखिए कि 28 रजब को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना से निकले हैं, ये प्रैक्टिकली आप निकले हैं, लेकिन खुद करबला की तैयारी कब से हुई है? यानी ये खुद करबला की तैयारी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आलम मलकूत में थे तब से इस करबला की तैयारी हो रही है। इस करबला की अहमियत को बयान किया जा रहा है। इस करबला को तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत उज़्मा को पेश किया गया और हर नबी ने अज़ादारी की है, गिरिया किया है। और इसका मतलब यह है कि अज़ादारी प्रैक्टिकली तो आप यूं समझिए कि 28 रजब को आप निकल रहे हैं, लेकिन इस करबला की तैयारी और ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आलम मलकूत ने भी एक रिवायत सुनी है। हजरत मासूम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब मलकूत में थे और पंजतन पाक के जब उन्हें नाम पेश किए गए तो हजरत आदम इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी सुना तो मेरे अंदर सुरूर और वजद पैदा हो गया, और ऐसे ही मैंने जब अमीर अल मोमिनीन का नाम सुना तो मेरे अंदर सुरूर और वजद पैदा हो गया। जनाब सिद्दीका ताहिरा का नाम सुना, मेरे अंदर सुकून, सुरूर और एक ठहराव पैदा हुआ। इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो ऐसे ही मेरे अंदर सुकून पैदा हुआ। लेकिन फरमाते हैं कि जब मेरे कानों में लफ्ज़े हुसैन की आवाज पड़ी है तो खुद ब खुद मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया, आंसू जारी हो गए। तो मैंने पूछा, आवाज कुदरत आई कि ये जो वो नाम है कि जिसको दश्ते करबल में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नाजरीन, मेरे सामीन, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करके दिखाना इंतहाई मुश्किल है, और ये सिर्फ और सिर्फ लख्ते जिगर अली और बतूल का काम है कि अपने पूरे खानवादे को, ये अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून है कि जिन्होंने इस्लाम पर इतनी कुर्बानियां दी हैं, अपना खानदान लुटाकर इस्लाम को बचाया, और आज भी इस्लाम पर जब भी बारी आई है, मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा कि इन दिनों में पॉप की जो मुलाकात रही है हमारे के बुजुर्ग शिया आलिम दीन के साथ, और ये मुलाकात भी इस पैराए में इंतहाई अहम इसलिए है, इसका मतलब यह है कि हमारे जो ईसाई बरादरान हैं और उनके जो अजीमुल मर्तबत लीडर हैं, उनके जहन में यह आया कि अगर इस्लाम में कोई एक ऐसा फिरका है जो अमन को पसंद करता है, जो सलामती को पसंद करता है, जो इंसानी हुकूक की बात करता है और जो मजलूमीन का साथ देता है, वो सिर्फ मकतबे तशय्यो है, और इसलिए उनकी
حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی سے جو ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ان کے جو جملات تھے، انہوں نے کہا میرے لیے یہ ایک یادگار ملاقات ہے. تو میں کہوں گا ناظرین سامعین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکلے تو اتنی کثیر تعداد میں نہیں تھے اصحاب. ٹوٹل 30 افراد آپ کے ساتھ اہل بیت کے شامل تھے اور اس کے ساتھ کچھ افراد اصحاب کے تھے، لیکن سفر میں ملتے گئے، جن جن سے ملاقات ہوتی رہی، یہ جن جن سے ملاقات ہوئی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف اتنا عظیم تھا کہ ایک جسے آپ کہوں آپ کو وہب قلبی، جس کی ایک روز پہلے شادی ہوتی ہے، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے اور امام اسے مقصد کربلا کو بیان کرتے ہیں. ناظرین، جو مقصد کربلا کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ایک جملے میں سمجھ لیتا ہے، جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کے لیے آپ ہزاروں تقریریں کر دیں، ہزاروں خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھ دیں. مجھے یہ بتائیے، کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پورا ایک کتاب اتنی بڑی مرتب ہوتی ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ مدینہ سے نکلے اور روز عاشور تک آپ نے جتنے خطبات دیے ہیں، تقریریں کی ہیں، تو کیا جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر اور خطبات وہ ان دلوں پر اثر نہیں کرتی جن دلوں میں انسانیت کی قدر نہیں ہے، جن دلوں میں صرف روپیہ اور پیسہ ہے، جن دلوں میں لالچ ہے، جن دلوں میں انسان کی کوئی ویلیو نہیں، ان پر کیا اثر کرے گی؟ لیکن جس کا دل نرم ہے، جس کا دل انسانیت سوز ہے، وہ ایک ہی جملہ سن کر وہب قلبی، اور ایک دن شادی ہوئی ان کی اور وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمراہ سفر ہوئے، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو دشمن نے سر کاٹ کے وہب قلبی کی والدہ کی طرف پھینک دیا کہ یہ لو اپنے بچے کا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو کائنات جانتی ہے کہ سروں کو کاٹنا اور انہیں پھینکنا یہ انسانیت کی تذلیل، انسانیت کی توہین، اعضائے انسانی کی توہین یہ کون کرتا ہے؟ اس کا تعلق مذہب تشیع سے نہیں ہے. مذہب تشیع تو روز اول سے مظلوم واقع ہو رہا ہے. ہمارے کسی امام کو مکمل زندگی جینے کا حق نہیں دیا گیا، مکمل زندگی جینے کا. ما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے یا زہر دے دیا گیا ان کو یا قتل کر دیا گیا. یعنی مکتب تشیع تو اصل مستضعفین جہان کا مکتب ہے، مظلومین کا مکتب ہے، یعنی مظلوم کی حمایت کرنے والا ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ سے نکلے ہیں اس کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسا بھی ہو جائے حسین ابن علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ ایک لمحہ بھی ظالم کا ساتھ دے، ایک لمحہ بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا، اپنے آپ اپنی جان قربان کر سکتا ہے. حیات من الذل، فرمایا ذلت مکتب تشیع سے دور ہے. ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں. یہاں ایک اور چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں جو انتہائی اہم ہے ان ایام میں، بلکہ ویسے کلن بھی عام ہے، اور وہ یہ کہ اگرچہ لاکھ اختلافات تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یزید سے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی اسلحہ ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی کسی کو ڈرایا نہیں، کبھی کسی کو دھمکایا نہیں. لوگ دھمکی دیتے رہے لیکن سید الشہداء نے کسی کو دھمکی تک کا جملہ استعمال نہیں کیا، دھمکی تک کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن یہاں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہو سکتا ہے آج کل کا کوئی محقق وہ یہ کہے مجھے کربلا سمجھ نہیں آئی، میں کربلا نہیں سمجھ سکتا. ہو سکتا ہے کوئی محقق کہے کہ آج تک مجھے یزید حق پہ نظر آتا ہے، لیکن ایک میرے اس سوال کا وہ جواب دے دے، پھر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ حق کس کی طرف ہے. مجھے اتنا بتائیے کہ 61 ہجری میں جو الہی نمائندہ تھا وہ کون تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث کون تھا؟ کیا یزید تھا؟ نہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگرچہ یہ جملات ایسے ہیں
کہ دوران مجلسی چونکہ جو ایک حسین والا ہے جس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ چونکہ جب بھی مظلوم کا تذکرہ ہوتا ہے تو خود بے ساختہ انسان کا دل رونے لگ پڑتا ہے. دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کے، یہ جملہ روز عاشور گونجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تبرکات تھے، جو تبرکات بڑے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ تبرکات تھے. ان تبرکات کا وارث یزید نہیں تھا بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے. جو جس کا خلیفہ، جس کا جانشین ہوتا ہے، اس کی وراثت اس کو ملتی ہے. اب سنیے کون کون سے تبرکات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، اور ان میں سے ایک امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور دوسرا قبا، یہ رسالت کی قبا تھی، اور ابا، اور ایک زرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور اس کے ساتھ گھوڑا رسول خدا کا، اور تلوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ ساری نشانیاں دکھائیں. روز عاشور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرے خطبات کارگر نہیں ہو رہے، میری تقریریں ان کے دلوں پر اثر نہیں کر رہی، میری نصیحت، میری وصیحت، حالانکہ ایک رات کی مہلت بھی دی ہے کہ شاید یہ اپنے آپ کو سنبھال لے، لیکن جب ان پر اثر نہیں کر رہی تو آپ نے وہ لباس زیب تن کیا جو رسول خدا کا تھا. آپ نے امامہ رسول خدا کا پہنا، ابا رسول خدا کی پہنی، قبا رسول خدا کی پہنی، اور ہاتھ میں عصا لیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقیہ کیا کرتے تھے. میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے آج کہ جو لوگ منہ مبارک دیکھنے کے لیے، رسول پاک کا ایک بال دیکھنے کے لیے پتہ نہیں دینگا مشتی کرتے ہیں، جہاں موجود ہو دھکم پیل ہوتی ہے منہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے. یا ترکی میں ایک مرتبہ ایک جگہ وہ ہے دندان مبارک امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کے بارے میں بھی کوئی خاصا اتنا شاید قاطعیت کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہی کا دانت ہے. اس کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں. آج لاکھوں مسلمان ہیں جو دل میں والہانہ محبت رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کا لباس دیکھنے جاتے ہیں، ان کا امامہ دیکھنے جاتے ہیں. کوئی لاہور بادشاہی مسجد میں بھی رکھا ہوا ہے، اور آپ کا نالین مبارک دیکھنے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام مسلمان تو رسول اللہ کے امامے کو دور سے دیکھتا ہے، چومتا ہے، اس کی فوٹو بنا کے برکت کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے، دندان مبارک، منہ مبارک کی خوشبو لیتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ عجیب قسم کے انسان تھے وہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے تھے. جب امام حسین نے کہا دیکھو میرے پاس امامہ رسول خدا کا ہے، ابا رسول خدا کی ہے، قبا رسول خدا کی ہے، یہ عصا رسول خدا کا، یہ گھوڑا، یہ تلوار سب رسول خدا کی ہے، اور صرف دکھائی نہیں، آپ نے باقاعدہ گواہی لی ہے. یہ فرزند پیغمبر نے باقاعدہ گواہی لی ہے، اور فرمایا، آپ فرماتے ہیں دیکھو کیا میں رسول خدا کا وارث نہیں ہوں؟ کیا میرے پاس رسول خدا کا امامہ نہیں ہے؟ کیا میرے پاس یہ تبرکات رسول خدا کے نہیں ہیں؟ اور پھر فرمایا میرا خون کیوں بہا رہے ہو؟ کیا میں نے رسول خدا کی شریعت میں کوئی تبدیلی کر دی ہے؟ میں نے رسول خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی کر دی ہے؟ جو دل خون کے آنسو رلاتا ہے وہ پلٹ کر امام حسین علیہ السلام جب کہا نا الا ما تقاتلونی، تم مجھے کیوں مارتے ہو، کیوں قتل کرتے ہو؟ اور آگے سے دشمن یہی جواب دیتے تھے بغضا منا لابیک، جو ہمارے دلوں میں آپ کے بابا علی مرتضی کا بغض پایا جاتا تھا، اس بغض کی وجہ سے ہم آپ کو مارنے چلے جا رہے ہیں اور مار رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ دشمن کے نزدیک تبرکات کوئی ویلیو نہیں رکھتے تھے. اور بکل حسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ کیا. گریہ کس سے کیا؟ خوف، مرنے کے خوف سے نہیں، اس وجہ سے کہ میرے بابا نے مسجد میں جامع شہادت نوش کیا دین کی بقا کے لیے، اسلام کی شریعت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے. اور دشمن یہ کہتا ہے کہ، اور وہ آمادہ ہے کہ اسی امیر المومنین کی بیٹیوں کی چادروں کو لوٹنے کے لیے. تو ناظرین محترم، بس میں آؤں ان اسباب کی طرف، گفتگو مقدمہ طولانی ہو گیا ہے، اور چونکہ 28 رجب بہت بڑا دن ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ کربلا یہ مشیت خدا ہے. کربلا مشیت خدا ہے، یہ بات سمجھیے، ارادہ خدا، مشیت خدا، اس میں فرق ہے.
اور پھر انشاءاللہ وقت ملا تو ارادے میں اور مشیت میں فرق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کربلا مشیت خدا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا قضاء و قدر میں اللہ پروردگار عالم نے مقدر کر دی ہے، اور یہ فضیلت ملی ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے۔ اور مشیت جو بھی ہے اللہ کی، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ بھی بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن بغیر حکمت کے کرتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات کھانے میں بے ترتیبی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے حکمت نہیں ہے۔ پینے میں بے ترتیبی ہو جاتی ہے، حکمت نہیں ہے۔ بعض اوقات سونے میں کم زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس میں حکمت نہیں ہے۔ مشیت حکمت سے خالی نہیں ہے، اور حکمت عقل اور وجدان سے خالی نہیں ہے۔ یعنی جو شخص اپنے عقل اور وجدان سے کربلا کو سمجھتا ہے، یقیناً پھر وہ دروازہ امام حسین پر آ جاتا ہے۔ تو یہ سفر کربلا کی ابتدا، بلکہ قرآنی اصطلاح میں عرض کروں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کی طرف ایک قدم گامزن ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور وعدہ الہی کی تکمیل ہے، اور قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہے، اور اسلام حقیقی کی بقا کی ضمانت ہے اس سفر کربلا میں، اور مارکہ حق و باطل کی طرف ایک مصمم ارادہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے افراد واقعہ کربلا سے متعلق معذرت چاہتا ہوں، واقعہ کربلا سے متعلق بہت لوگ مسکنسپشن پیدا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مدینہ سے نکلے، آپ کا کوئی مصمم ارادہ نہیں تھا، آپ جیسے جیسے چلتے گئے، حالات بنتے گئے، آپ ویسے ویسے پہنچتے گئے، جبکہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ امام حجت خدا ہوتے ہیں، اور ان کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کوئی جسے کہا جائے عدم اطمینان نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر فائز ہوتے ہیں، اور امام علیہ السلام دین کے محافظ ہیں، اور اس دین کے محافظ ہیں جو دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ میں اس بات پر کیوں زور دے رہا ہوں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں 25 سال میں جو چیزیں نئی چیزیں جو نئی چیزیں ڈال دی گئی ہیں اس دین میں، بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ چیزیں نہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو لائے ہیں، اور امام کے علم کا سرچشمہ یہ علم الہی ہے، یہ مکتب تشیع کا عقیدہ ہے۔ ہمیں باقیوں سے سروکار نہیں، کسی کے خلیفہ، کسی کے امام، کسی کے مرشد، ان کا اگر کسی کی خدمت میں جا کر حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس سے سروکار نہیں۔ مکتب تشیع میں امام کا علم لدنی ہے اور علم رسول ہے، اور امام کا ہر قدم منشائے خدا کے مطابق ہے۔ اب یہاں یہ کہوں آپ کو کہ 28 رجب کو امام حسین کا نکلنا یہ مشیت خدا کے عین مطابق ہے، مکہ معظمہ میں پہنچنا مشیت خدا کے عین مطابق ہے، حج کو عمرے میں تبدیل کرنا عین مطابق ہے۔ اب ہماری عام بندے کی مثال دیکھ لیجئے، کسی اور کا امام ہو یا جو بھی ہو، وہ خانہ کعبہ میں پہنچے ہوئے ہوں اور اپنا سارا احرام کر چکے ہوں، احرام باندھ چکے ہوں، اور پھر حج ادا نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسا ہے بھائی؟ اگرچہ پیچھے ان کا وطن میں مر بھی گیا ہو کوئی، حتی والدہ فوت ہو گئی ہو، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اگر فوت بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں اب آئے ہوئے تو ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ حج پورا کر کے جائیں گے۔ لیکن عام لوگوں میں اور امام حسین میں یہ فرق ہے،
देखो आम आदमी किसी का बाप और मां मर रहा है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अजीम मकसद कहा कि अगर मैं यहां हज करता रहूं तो दीन खुदा मर जाएगा, खाना खुदा की हुर्मत पामाल हो जाएगी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इनफरादी काम पर इस्लाम और दीन को मुकद्दम किया। भला किसी का इमाम ऐसा है जो करने वाला है? अब यहां एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि इमाम जब मदीना से निकलने लगे तो बहुत सारे लोगों ने इमाम को रोका कि आप करबला मत जाइए। उनमें से बीबी उम्मे सलमा भी हैं, हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया भी हैं, बीबी उम्मे हानी भी हैं जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहन है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फूफी हैं, आप ज़ईफ थी। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी भी हैं जिन्होंने कहा, और इनकी एक रिवायत सुन लीजिए, और इन्होंने जो रोका है उनको ये नहीं था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लें, कहा नहीं, बैत कतअन अहले बैत का कोई फर्द ये सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद हनफिया ने भी जब आपके पास आए और आकर कहा, ऐ मेरे भाई, आप मेरे भाई भी हैं, मेरे आका हैं, मेरे इमाम हैं, आपका हुक्म मानना मेरे ऊपर वाजिब है, लेकिन मैं अपनी बात आपको बताए देता हूं कि आप यहां से मक्का चले जाएं और करबला कूफा की तरफ मत जाइए, बल्कि आप अगर वहां कोई जाए अमन न मिले तो आप यमन में चले जाइए, क्योंकि यमन में आपके बाबा के चाहने वाले बहुत हैं, और अगर वहां भी अमन न मिले तो पहाड़ों में चले जाइए, वहां से अपने नुमाइंदे भेज लीजिए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, और वो जुमला ये था कि आपने फरमाया कि लौ लम यकुन फिद दुनिया मलजा वला मावा, अगर दुनिया में हुसैन को कोई जगह ना मिले, कोई मलजा मावा, कोई ठिकाना ना मिले, तो फरमाया लमा बाया तो यजीद इब्न मुआविया, तो किसी सूरत भी हुसैन इब्न अली यजीद इब्न मुआविया की बैअत कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अब यहां एक जुमला अर्ज करूंगा, बल्कि एक वाकया है, एक रिवायत है, इसको सुनिएगा। फिर जिन अफराद के जहन में इस अमर खुरूज से मुतालिक कोई शुकूक और शुबहात हैं, अपने शुकूक और शुबहात को निकाल दीजिए। ये इमाम, ये हक इमाम को ना समझने के मुतरादिफ है और अपने इमाम पर अपना अकीदा मुतजलजल करने के मुतरादिफ है, नहीं, बल्कि ठोस यकीन और अपने कदमों पर जोर देकर कहिए कि जो मेरे आका मौला हुसैन ने किया है वही सही है, उसके अलावा सब बातिल है, सब झूठ है। यह है अपने इमाम को मानना। क्यों? वो हम बगैर दलील के नहीं मानते, इसलिए कि हमारा इमाम आलम है, आलिम है और सारे जमाने से आलिम है। और यह भी बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस वाक़े करबला से पहले सारे वाक़यात की खबर थी कि आपकी शहादत से पहले क्या होना है, आपकी शहादत के बाद क्या होना है। अब यहां इतना वक्त नहीं है कि मैं सारे वाक़यात आपको वो बयान करूं, और यहां अब एक सुन लीजिए एक जुमला, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, कहा मैं जा रहा हूं और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। हाँ, अब आइए मैं वो रिवायत आपको सुना दूं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इरादे से मुताल्लिक मुतजलजल हैं। ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए, ये बातें लोग गलत करते हैं। वो कहते हैं इस्लाम पुराना हो गया, वही बातें हैं जो मौलाना हजरात बार बार करते हैं। मेरे दोस्तों, ना इमाम पुराना है ना इल्म पुराना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कानों का मसला है। चूंकि हम एक चीज को, वो जिस चीज से हमें कराहत महसूस होती है, इमाम हुसैन जब इस्लाह की बात करेंगे तो कौन सुनेगा? हमारे यहां तो जो आम कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया जाए, कहा जो मर्जी करो और मौला इमाम हुसैन के शिया भी ठहरो। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक वो है कि जो हम दावा करते हैं, एक वो है जो इमाम हुसैन चाहते हैं। आप सुनिए करबला कैसे समझना है। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी जब इमाम हुसैन जाने लगे तो सामने आए और आकर कहा कि इब्न रसूलुल्लाह, मैं आपके नाना का सहाबी हूं
اور بہت ہی محبوب تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور سب سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائر بھی ہیں، اور اس کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ پنجتن پاک کی آخری نشانی ہیں، تو آپ مت جائیے یہاں سے، نہ مکہ جائیے نہ کسی اور جگہ جائیے، بس ادھر ہی رہیے سکون سے۔ اور یہاں ایک اور بات ہے، شاید اگر علماء نے لکھا ہے اگر امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا تو آپ کبھی مدینہ نہ چھوڑتے۔ یہ جو بیعت کا مطالبہ ہوا، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آزادی کو سلب کر لینا۔ آج ہیومن رائٹس جو قانون لاگو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی آزاد ہونا چاہیے۔ یہ یزید کون ہوتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کو کہے آپ میرے پابند ہو، جو میں کہوں وہ آپ کہو کرو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے۔ ہاں، اختلاف نظر ہونا ایک الگ بات ہے، اختلاف نظر دو بھائیوں میں ہو سکتی ہے، دو آدمیوں میں ہو سکتی ہے، ایک ہی آدمی کا کچھ عرصہ پہلے اور نظریہ ہو سکتا ہے، کچھ عرصہ بعد اور نظریہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ زمین کے بارے میں پہلے کہتے تھے یہ چاند کے گرد گھومتی ہے، چاند اس کے گرد گھومتا ہے، اب کہتے ہیں یہ چاند کے گرد گھومتی ہے۔ بہرحال یہ نظریات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی سے جینے کا حق چھین لے۔ اب جابر نے کہا کہ آقا آپ نہ جائیے، آپ نے فرمایا دیکھیے، حضرت جابر نے کہا آپ کے بابا کے ساتھ کوفہ والوں نے اچھا نہیں کیا، اور آپ کے بھائی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ اتنے شدید زخمی ہو گئے تھے کہ آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا چچا جابر، میرے بابا امیر المومنین نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، رسول خدا کے اذن سے کیا۔ یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات یاد رکھیے میرے ناظرین، میرے سامعین، کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا، کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اللہ کی اجازت سے، آپ نے حکومت قائم کی، مظلوموں کی مدد کی اللہ تعالیٰ کے اذن اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، اور بعض اوقات کتنی آپ کے اوپر جنگوں میں آپ کو الجھا دیا گیا، آپ سلجھانا چاہتے تھے، اور پھر کہا کہ میرے بھائی نے جو کچھ کیا وہ بھی منشائے خدا تھی، اور میں بھی جو کرنے جا رہا ہوں یہ منشائے خدا ہے۔ اب سنیے گا یہاں، اب یہاں حضرت جابر کو کہا امام حسین علیہ السلام نے، اے چچا جابر، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بابا امام علی کی اور اپنے بھائی امام حسن کی اور اپنے نانا رسول اللہ کی آپ کو زیارت کروا دوں، اور آپ ان کی زبان سے سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت جابر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا یمن رسول اللہ، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی کہ میں رسول خدا کی دوبارہ زیارت کر لوں گا، امیر المومنین کی دوبارہ زیارت کر لوں گا، امام حسن مجتبی کی۔ کیا دیکھا؟ امیر المومنین تشریف لائے، امام حسن مجتبی اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اس امیر المومنین نے، میرے داماد نے جو کچھ کیا اللہ کے اذن سے، امام حسن نے اللہ کے اذن سے اور مشیت خدا سے کیا۔ اب میرا بیٹا حسین جو کچھ کرنے جا رہا ہے یہ بھی اذن خدا سے ہے، اور اس امر امامت میں آپ کبھی شک نہ کرنا۔ یہ جملہ اہم ہے کہ جو امر امامت میں شک کرتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا، اتنے امان و انصار لے جانے تھے، وہ گئے تھے کسی اور مقصد کے لیے اور وہاں سے جنگ ہو گئی اور شہید ہو گئے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ باقاعدہ کربلا 10,000 یعنی ہزاروں سال پہلے اس کربلا کی بنیاد رکھی گئی، ہر نبی وہاں سے گزرا، ہر نبی کو اس مقام پر سے جب گزر ہوا، آپ وہاں انہوں نے گریہ کیا، عزاداری سید الشہداء کی۔ اور پھر حضرت جابر کو کہا کہ اے جابر، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں قاتلان حسین اور خود امام حسین علیہ السلام یہ کیا ان کا مقام دکھا دوں؟ ابھی تک امام حسین کی شہادت واقع نہیں ہوئی، ابھی تک آپ کربلا پہنچے نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ جو عند اللہ مقدر، تقدیر الہی میں مقدر ہو چکا تھا، وہ وہی کرنے جا رہے تھے امام حسین علیہ السلام۔ اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا،
حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہو جائیں گے. آپ کی والدہ نے گریہ کیا, امیر المومنین نے گریہ کیا. یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ پہلے سے آمادگی کو ظاہر کیا جا رہا ہے, تیار کیا جا رہا ہے کہ کربلا. اچھا, پھر کہا کچھ مقام دکھاؤں, تو رسول اللہ نے حضرت جابر کو وہ زمین کے اندر کہا, حجابات ہٹتے گئے, میں نے دیکھا کہ وہ اسفل سافلین, جو جہنم میں سب سے نچلا مقام تھا, اس میں یزید اور اس کے جو اعوان یزید ہیں, جو قاتلان امام حسین علیہ السلام ہیں, وہ موجود ہیں. اور اس کے بعد جب دوسری طرف جنت کا منظر دکھایا, اور وہ کون سا منظر تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, سیدہ شباب اہل الجنہ, جو جوانان جنت کے سردار ہیں, وہ جنت پر راج کر رہے. تو لہذا امر امامت میں ایک اور چیز عرض کروں اور اس کے بعد مصائب پڑھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام تک کی خبریں بتائیں, یہ ہوگا, اور یہاں تک شاید آپ تسلیم نہ کریں, شاید کوئی آدمی اس بات کو نہ مانے, اور وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل کے شکل و شمائل بھی بتا دیے. بتایا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کا قاتل مبروس ہوگا. مبروس کسے کہتے ہیں؟ جس کو برس ہو, یعنی جو بدن میں ڈبڈبا پن آ جاتا ہے, برس ایک بیماری ہے, چترا پن, وہ ہوگا, اور اس کا سینہ نجس العین حیوان کی طرح ہوگا. اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کند خنجر لے کر شمر آیا, اور جو بھی آتا تھا, 2-3 روایات ہیں کہ جو بھی آتا تھا کہ جو سر تن سے جدا کرو, امام حسین علیہ السلام 2 تو ویسے ہی واپس ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کی جب چہرے کو دیکھا, کہا یقیناً یہ تو رسالت کا چہرہ نظر آ رہا ہے, رسول اللہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے رسول خدا کا چہرہ نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا صحابی تھا, اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا. اس سے بڑا ظلم اور بالائے ستم, ظلم بالائے ستم کیا ہے کہ جو رسول خدا کا صحابی بھی ہو, رسول کی شکل امام حسین علیہ السلام کی شکل میں دیکھ بھی رہا ہو. خیر, وہ واپس ہو گیا, اور اس کے بعد جب شمر آیا, آپ نے فرمایا کہ ذرا اپنے نقاب کو ہٹاؤ. جب اس نے اپنے نقاب کو ہٹایا, باقی شکل و شمائل موجود تھے, اور امام حسین علیہ السلام نے اشارہ, آپ نے جملہ ارشاد فرمایا, قد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہے کہ آپ کا قاتل ایسا ہوگا. اور میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اور اس کے بعد بس ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں, اب میری طبیعت اتنی سازگار نہیں ہے, کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں مدینہ سے نکل رہا ہوں, اپنے بھائی کو کہا بس یہاں آج کی اس مجلس کا پیغام ہے, اور اس کے بعد ذکر مصائب کریں گے, کہ آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا, میں نہ ظلم کے لیے نکل رہا ہوں, نہ فتنہ و فساد کے لیے, نہ جاہ و جلال کے لیے, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے. امام حسین کا ایک ایک جملہ قیمتی ہے. امام جو فرما رہے ہیں کہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی خرابی پیدا ہو چکی تھی, اتنی بڑی خرابی پیدا ہو چکی تھی کہ جس سے آپ اصلاح کے لیے کمر بستہ ہوئے. اور پھر آپ نے فرمایا ارید ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر, کہ میں نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے روکوں گا. آگے یہ جملہ سنیے گا, امام حسین فرماتے ہیں اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, اصلاح بھی کرنی ہے, اور لوگوں کو اس اصلاح کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے. آج ہر آدمی کہتا ہے میں بڑا انٹلیکچوئل ہوں, میرے پاس آئیڈیالوجی ایسی ہے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے,
फलां काम मैं अच्छा कर सकता हूं, फलां काम मैं अच्छा कर सकता हूं। इमाम हुसैन फरमाते हैं ये मैंने जो इस्लाह करनी है, इस इस्लाह का मेयार क्या है? इस इस्लाह का मेयार क्या है? इस इस्लाह में कत्लो कुछ तो कुश्तार नहीं होना, इस इस्लाह में हमें जंग की जरूरत नहीं है, इस इस्लाह में हमें अपनी अखलाकियात को बुलंद करने की जरूरत है, हमें इंसानी उसूलों को समझने की जरूरत है। फिर फरमाया मैं अपने जद की सीरत, अच्छा यहां सुनिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया सिर्फ रसूल खुदा की सीरत, नहीं, आपने फरमाया दो सीरतों को मेयार करार दिया, एक रसूल खुदा की सीरत और एक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत। और यह भी नहीं कहा अलग अलग, नहीं, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात आती है तो कहा जब तक रसूल खुदा की सीरत के साथ अमीरुल मोमिनीन की सीरत को आप नहीं जोड़ेंगे तब तक इस्लाह मुमकिन नहीं है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी और की सीरत का नाम नहीं लिया, फरमाया मेरे जद रसूल खुदा की सीरत में यार है और मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन की सीरत में यार है। और यह भी जब तक आप इन दोनों सीरतों को आपस में जोड़ेंगे नहीं तब तक इस्लाह मुमकिन नहीं है। मेयार इस्लाह क्या था? वो सिर्फ था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अमीरुल मोमिनीन की सीरत। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अर्ज करते हैं आपकी खिदमत में कि जब यहां एक इंतहाई अहम पॉइंट अर्ज करूं आपकी खिदमत में, और वो ये है कि जब यजीद बरसरे खिलाफत आया और उसने पहला काम खत लिखा कि मदीना इन हस्तियों से बैत ले लिया, शख्सियात से, उनमें से एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अब सवाल ये पैदा होता है, और उसने उस खत में लिखा कि मैं मुआविया इब्न अबी सुफियान का नुमाइंदा हूं, खलीफा हूं, मेरे बाबा ने बनाया और जिंदगी में मेरे लिए बैत ली। देखें, हम पहले कहते हैं हम किसी की दिल आजारी नहीं करते, लेकिन एक जो चीज हमें समझ में आती है वो समझ ये है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, जो लोग ये कहते हैं रसूल खुदा अपने बाद किसी को जाननशीन नहीं बना गए, उनके नजदीक तो फिर हाकिम शाम अफजल है रसूल खुदा से, अल-अयाज़ु बिल्लाह। यानी हाकिम शाम को पता था कि मेरे बाद अगर मैंने खलीफा न बनाया यजीद को तो उम्मत में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। यानी मुआविया इब्न अबी सुफियान को मालूम था कि मेरे बाद अगर मैंने खलीफा न बनाया तो उम्मत बिखर जाएगी। इसका मतलब यह है हाकिम शाम आपके इस जुमले में तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अफजल लगता है। आपने तौहीन कर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो तौहीन यूं की है, हमारा अकीदा मकतब तशय्यो का ये है, रसूल अकरम सैयदुल अंबिया हैं, इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, और अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, जो इल्म का शहर है वो रसूल खुदा हैं और उनका दरवाजा अमीरुल मोमिनीन है। बस अभी कुछ जिक्र मुसीबत करते हैं, और ये जिक्र मुसीबत कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना से रख्त सफर बांधने लगे, आपने जिन अफराद का इंतखाब किया है वो इंतखाब भी बड़ी हिकमत वाला था कि आपने उन अफराद में से एक मुबल्लिगाए विलायत हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का इंतखाब किया। आप जानते थे कि मेरी शहादत के बाद बनी उमैया जो प्रोपेगेंडा करेगी उससे मेरा खून रायगा हो जाएगा, लेकिन उस मेरी कुर्बानी को बचाने के लिए, इस्लाम की बका के लिए मेरी बहन ज़ैनब ने जो किरदार अदा करना है वो बड़ा नुमाया किरदार है। और जैसा ही खबर मिली दरबार में जाने के लिए, और इतनी बाअज़मत बीबी हैं कि मासूम इनको अपने मशवरों में शामिल करते हैं, आए और अपनी बहन से बात की कि दरबार जाना है। फरमाया अह मेरे भैया, ये आधी रात, इस वक्त लेट नाइट, ये दरबार का कैसा वक्त है? यकीनन कहा होगा
اے میرا بھیا جب بھی لفظ دربار آتا ہے ہمارے دل کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ ہماری والدہ بھی دربار میں گئی تھی اور اس دربار کا آج تک ہمارے دل سے زخم نہیں اترا، اور میرے بابا امیر المومنین کو بھی دربار میں لے جایا گیا، اس کا بھی ابھی تک ہمارا زخم نہیں اترا، اور اس کے بعد میرے بھیا حسن کہ جو جنازے کے ساتھ صورتحال پیش آئی، اب میرا ان درباروں پر اعتبار نہیں رہا، لیکن کہا بہن زینب ایک مرتبہ مجھے جانے دیجئے، لیکن ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے بلایا جو بی بی کے پردے کا وارث اور جس پر بی بی کو کتنا اعتبار اور مان تھا، اور وہ مان کیا تھا؟ کہا عباس آؤ آقا و مولا جا رہے ہیں اور اپنے لشکر کو لے کے آؤ، اپنے نوجوانوں کو لاؤ اور میرے آقا کے ساتھ جاؤ، کہیں میرے آقا کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، آقا کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ چنانچہ جب آپ دربار میں پہنچے اور آپ نے کیا دیکھا کہ ولید اور مروان دو بیٹھے ہیں جن کی آپس میں کبھی نہیں لگتی تھی۔ امام حسین نے جب یہ جملہ، جب ان دونوں کو پاس سر جوڑ کر بیٹھے دیکھا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اصلح ذات بینکما، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری دشمنی میں تم دونوں کو اکٹھا کر دیا، میری دشمنی میں تم لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب اگر کوئی اور ہوتا، کمزور دل ہوتا، تو وہ دیکھتا کہ یہ میرے دشمن دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں لہذا مجھے سرنڈر کر دینا چاہیے، لیکن امام حسین کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، امام حسین کی رگوں میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہاں سے پلٹے اور جب بیعت کا مطالبہ ہوا، اب یہاں سے میں چھوڑ رہا ہوں ساری باتیں، اور جب واپس پلٹے اور اپنی بہن زینب سے کہا بہن اب سفر کے لیے آمادہ ہو جائیے، اب مدینہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ نہ جانے بہن بھائی نے کیا کیا باتیں کی، لیکن آخری 3 دفعہ یا 3 رات مسلسل امام حسین روضہ رسول پر جاتے تھے، روضہ رسول سے الوداع کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب روضہ رسول پر گئے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ فرماتے ہیں یا ولدی العجل العجل الوحا الوحا وبارد الینا فانا مشتاقون الیک، فرمایا اے میرا بیٹا جلدی کرو، اے میرا بیٹا جلدی کرو، ہم تیری ملاقات کے مشتاق ہیں۔ اور پھر فرمایا آقا نانا ابھی قبر کو حکم دیجئے کھل جائے، مجھے اپنے پہلو میں جگہ دے دیجئے، اور فرمایا اے میرا بیٹا حسین اخرج الی العراق، وہ جو مقام عظما یہ شہادت اللہ آپ کو دینے والا ہے، وہ مقامات وہ کربلا جانے کے بغیر حاصل نہیں ہوں گے، لہذا آپ کربلا کی طرف چلے جائیے۔ اور اسی طرح طلوع آفتاب کے وقت اور طلوع فجر کے وقت آپ کو غنودگی آئی، اور کیا دیکھا؟ رسول اللہ خواب میں آئے ہیں اور آپ کے جمع غفیر ہے، آپ ملائکہ کی صف بستہ نظارہ ہے، رسول نے سینے سے لگایا امام حسین علیہ السلام کو اور سر کا بوسہ دیا، گردن کا بوسہ دیا، اور فرمایا اے حسین میں تجھے خاک اور خون میں غلطا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر حضرت عباس سے کہا کہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اور آپ ایک لسٹ کو مرتب کیجئے اور ان شخصیات کو کہیے کہ آپ آمادہ ہو جائیں، آپ آمادہ ہو جائیں۔ لہذا وہ لسٹ مرتب کی گئی، اور اس کے بعد جب دوسرے دن عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے، اور یہ شب اتنی عجیب شب ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عروہ غفاری ہے، جو آنکھوں سے نابینا ہو چکے ہیں، ایک آنکھ ایک جنگ میں اور دوسری آنکھ دوسری جنگ میں، لیکن نہ جانے اس خاندان کو آدھی رات کا وقت کیوں پسند تھا، زہرا کا جنازہ اٹھا تو آدھی رات کو اٹھا، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو آدھی رات کو، اور جب یہ سید زادیاں اپنی ماں زہرا کی قبر پہ جاتی، نانا رسول اللہ کی قبر پہ جاتی، آدھی رات کا انتخاب کرتے
آقا میرے بڑھ بڑھ کر چراغ گل کرتے کہ کسی کی نگاہ میری بیٹیوں کے قد پہ نہ پڑ جائے. صاحبان اولاد جن کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، سوائے آپ کو غم شبیر کے کوئی اور غم نہ دے. جب یہ 28 رجب آتی ہے، کسی اور کے بارے بات نہیں کر سکتا، میں اپنے ذہنی اور روحانی اعتبار سے بالکل محرم کے لیے آمادہ ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد علی کی بیٹیاں مسلسل سفر میں ہیں. بس ایک جملہ سن لیجئے، اس کے بعد تمام کرتا ہوں. اور اپنی رسول اللہ سے رخصت کیا، پھر امام حسن علیہ السلام سے رخصت کیا اور اپنی ماں زہرا کی قبر پر گئے. دیکھیے عزادارو، ماں بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، اگرچہ بوڑھا ہی ہو جائے، لیکن جب ماں کے پاس جاتا ہے ماں کے لیے وہ بچہ ہی ہے. جب امام حسین اپنی ماں کی قبر پر گئے تو کیا دیکھا کہ اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لیٹ گئے ہیں، جیسے ماں کی آغوش میں ایک بچہ لیٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد ہاتھ ماں کی قبر پہ رکھ کے کہا، اے میری اماں، اگرچہ آپ کا بیٹا حسن مظلوم ہے لیکن ہے تو آپ کے پہلو میں، لیکن آپ کا بیٹا سفر کربلا پر جا رہا ہے. اے میری ماں، آخری الوداع. بس میرا یقین ہے کہ آواز آئی ہوگی قبر سے، اے میرا بیٹا تو گھبرا نہیں، تو مدینہ چھوڑ رہا ہے، تو صرف تو نہیں چھوڑ رہا، تیرے ساتھ تیری ماں زہرا بھی مدینہ چھوڑ رہی ہے. چنانچہ جہاں جہاں امام حسین گئے جناب زہرا ساتھ گئی. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جب روز عاشور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہزاروں زخم کھا کے زین ذوالجناح سے جب زمین پر آئے تو یقیناً ماں زہرا نے گود پھیلا کے کہا ہوگا، آ جا میرا بچہ جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، آ میری گود میں آ جا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور جن مومنین نے درخواست دعا کی ہے اللہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. برادر سید عباس شیرازی صاحب ہیں، سلامت رہیں آپ. برادر حسین ہادی ہیں. برادر سید چودھری نثار حیدر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دیکھیں. برادر جناب سید محترم سید اطہر کاظمی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. مرحوم سلطان جعفری صاحب کے درجات بلند فرمائے. مصطفیٰ رزاق صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. مجتبہ شاہ صاحب ہیں، غالباً اٹلی سے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے شاہ صاحب. اور جناب سید ابرار کاظمی صاحب ہیں، جناب سید عابد کاظمی صاحب ہیں، اور جناب محمد علی یاوری صاحب آپ کے والد صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے. قاسم علی یاوری صاحب اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرمائے. اور محمد اصغر زیدی صاحب ہیں اور زینب بطول ہیں، اور ناہیدہ کاظمی صاحبہ ہیں، وحیدہ کاظمی صاحبہ ہیں، اور جناب ذوالفقار موسیٰ صاحب ہیں، اور جناب سید اکبر علی بخاری صاحب ہیں، محمد حسین شاہ صاحب ہیں، اور سید عباس صاحب ہیں اٹلی سے. خدا بند عالم آپ سب کو آباد و شاد رکھے. محمد حسین وکالیہ صاحب ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا بند عالم ہم سب کو اس کووڈ-19 سے محفوظ اور مامون رکھے، اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. لیجیے ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.